نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے سورۃ الاعراف 157 وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ نبی ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ کچلی والے درندے اور پنجے دار پرندے کا گوشت نہ کھایا جائے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلی والا درندہ اور پنجے دار پرندہ کھانے سے منع کیا، کیونکہ وہ شکاری جانور ہوتے ہیں تو وہ گوشت خور ہوتے ہیں، تو وہ پھر انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ایسے جانور کا گوشت اور دودھ نہ پیا جائے جو نجاست کھاتا ہو۔ ابھی جو مرغیوں کی فیڈ کی بات ہوئی تھی نا، ایسے جانور کا گوشت نہ کھایا جائے، دودھ نہ پیا جائے جو خود نجاست کھاتا ہے، اس کو جلالہ کہتے ہیں۔ ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاست خور جانور کھانے اور اس کا دودھ پینے سے منع فرمایا ہے۔ گھریلو گدھے، انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح فرمایا تو دیہات سے جو گدھے نکلے ہم نے ان کو پکڑ لیا، ان کا گوشت پکایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کر دیا، آگاہ ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا ہے، کیونکہ وہ ناپاک ہے، شیطانی عمل ہے۔ ہانڈیاں اس حال میں الٹ دی گئی کہ گوشت ان میں ابل رہا تھا، کسی نے بھی نہیں کھایا۔ اصل میں جو جانور آپ کھاتے ہیں نا، اس کے اخلاق اور اس کا طور طریقہ آپ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو گدھا کھانے سے انسان کیا بنے گا؟ جواب درست ہے، ممنوع چیز سے ذبح شدہ۔ بعض اوقات حلال جانور ہوتا ہے لیکن ذبح کا طریقہ درست نہیں ہوتا تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کل ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوگا اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا، جو اعلی خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے کھاؤ، بشرطے کہ ذبح کا آلہ دانت ناخن نہ ہو۔ میں اس کی وجہ تمہیں بتاؤں گا۔ دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھری ہے، یعنی کوئی بھی جانور ناخنوں سے یا دانتوں سے ذبح نہ کیا گیا ہو، بلکہ مثلا اگر چھری نہیں تو تلوار سے کر لیا جائے یا کسی بھی ایسی چیز سے جس سے خون بہ جائے، وہ ضروری ہے۔ وہ کھانا جس میں گندگی گر جائے۔ میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چوہے کے بارے میں پوچھا گیا جو گھی میں گر گیا تھا۔ فرمایا، اس کو نکال دو اور اس کے آس پاس کے گھی کو نکال پھینکو، باقی استعمال کر لو۔ یعنی اگر ٹھنڈا ہے گھی جمع ہوا ہے یا تھوڑا بہت نرم ہے تو یہ تو یہ نا کہ آئل ہم یوز کرنے لگے تو الگ بات ہے، لیکن اگر گھی جو ہوتا ہے اس میں اگر چوہا گرے بھی تو ایک خاص جگہ تک ہی رہے گا، اگر اوپر اوپر پھرتا گھومتا رہے تو اوپر سے ہٹا دیں تو نیچے کی لیئر استعمال کریں، اگر درمیان میں کہیں ہے تو اس ایریا کو نکال باہر کریں، باقی ایریا صاف ہے۔ کچھ غذائیں حرام تو نہیں لیکن ناپسندیدہ ہیں، جن میں کچا لہسن اور پیاز، خصوصاً اس وقت اگر انسان جب مسجد میں آئی عبادت کے لیے بیٹھے تو نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ انسان کے منہ میں سے اسمیل آتی ہے اور اس اسمیل سے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو فرشتے پھر دور ہو جاتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لہسن یا پیاز کھائے تو وہ ہم سے دور رہے۔ یہ کہا کہ اسے ہماری مسجد سے دور رہنا چاہیے یا اسے اپنے گھر میں ہی بیٹھنا چاہیے، یعنی وہ کھانے پینے میں مشغول رہے، مسجد نہ آئے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ابھی تک ہم واپس نہ لوٹے تھے کہ خیبر فتح ہو گیا۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس لہسن کے درخت پر گر پڑے اور لوگ اس دن بھوکے تھے، تو ہم نے بہت زیادہ لہسن کھا لیا۔ پھر ہم مسجد کی طرف آئے تو آپ نے بدبو محسوس کی۔ آپ نے فرمایا، جس نے اس خبیث درخت سے کچھ کھایا وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ تو لوگ کہنے لگے کہ لہسن حرام ہو گیا، لہسن حرام ہو گیا، یعنی آپ نے منع کیا تھا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، اے لوگوں، میں اس چیز کو حرام نہیں کرتا جسے اللہ نے میرے لیے حلال کیا ہے، لیکن یہ لہسن کا درخت ایسا ہے کہ اس کی بدبو مجھے ناپسند ہے، یعنی مکروہ کہہ سکتے ہیں، ناپسندیدہ کہہ سکتے ہیں، لیکن حرام نہیں۔ پھر بدبو والی جو اور کچی سبزیاں ہوتی ہیں ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور بدبو والی کچی سبزیاں کھانے سے منع کیا ہے، یعنی صرف لہسن ہی کی بات نہیں، کوئی بھی سبزی ایسی ہے جس کو کھانے سے منہ سے اسمیل آتی ہے تو اس سے منع کیا۔ ہمیں ان کے کھانے کی ضرورت پیش آئی تو ہم نے کھا لیا۔ آپ نے فرمایا، جو اس بدبودار درخت میں سے کھا لے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتوں کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو بیماری کی وجہ سے بعض اوقات لہسن کھانا پڑتا ہے یا کچا کھانے کو کہا جاتا ہے، تو اس کے بعد اگر سوکھا دھنیا کھا لیا جائے تو بھی منہ کی اسمیل ٹھیک ہو جاتی ہے، یا پھر اگر نمازوں کے اوقات قریب ہیں تو اس میں نہ کھایا جائے۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہانڈی لائی گئی جس میں ہر قسم کی ہری ترکاریاں تھیں، یعنی سبز۔ آپ نے اس میں بو محسوس کی اور اس کے بارے میں دریافت کیا۔ اس سالن میں جتنی ترکاریاں ڈالی گئی تھی وہ آپ کو بتا دی گئیں۔ وہاں ایک صحابی موجود تھے، آپ نے فرمایا، اس کی طرف یہ سالن بڑھا دو۔ جب آپ نے دیکھا کہ وہ بھی اس کو کھانا پسند نہیں کر رہے تو آپ نے فرمایا، کھا لو، کیونکہ میں نے اس سے سرگوشی کرنی ہوتی جس سے تم نے سرگوشی نہیں کرنی ہوتی۔
تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خاص طور پر اس کو اس لیے ناپسند کیا کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس سے سرگوشی کرنی ہوتی ہے جس سے تمہیں نہیں کرنی ہوتی، یعنی فرشتوں سے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خصوصی طور پر اگر عبادت کا وقت ہو تو اس وقت بچنا چاہیے، لیکن حرام نہیں. تو آپ نے کھانے سے منع نہیں کیا، آپ نے کہا کہ تم کھا لو. جو دوسرا شخص نہیں کھا رہا تھا شاید اس وجہ سے نہ کھا رہا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا. ٹھیک ہے نا. پھر گو بڑی چھپکلی ہوتی ہے. ابو سعید سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ میں ایک ایسے نشیبی علاقے میں رہتا ہوں جہاں بہت گو ہوتی ہے، عام طور پر میرے گھر والوں کا کھانا یہی ہے. تو آپ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا. ہم نے اس دیہاتی سے کہا دوبارہ بیان کرو. اس نے دوبارہ عرض کیا تو آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ اسے آواز دی اور فرمایا اے دیہاتی، اللہ نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت پر لعنت فرمائی یا غصہ کیا تو ان کو مسخ کر کے جانور بنا دیا جو زمین میں پھرتے ہیں، اور میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ شاید گوہ بھی انہی جانوروں میں سے ہو، اس لیے میں نہ تو اسے کھاتا ہوں نہ کھانے سے منع کرتا ہوں. منع کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع نہیں کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی چیز حرام نہیں قرار دیتے تھے. کوئی دلیل ہے قرآن مجید میں اس کی؟ سورۃ التحریم، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. ٹھیک ہے. اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو. استاذہ، گارلک کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ صرف منہ سے نہیں، وہ پوری بدن سے آتی ہے. جو when a person sweats تو اس کا وہ اسمیل بالکل سویٹ میں نکلتا ہے. تو آئی نو دس بیکاز ازبیکستان میں لائک اٹس ویری کولڈ، اور گارلک جو ہے وہ گرمی کی فیلنگ دیتی ہے بدن میں. تو ازبیک پیپل ہے، خاص کر ان کے جو مرد ہوتے ہیں، دے ایٹ اے لاٹ آف گارلک، اور ان سے جو بدبو آتی ہے ان دا ونٹرز اٹس ٹیریبل. ان کے منہ سے بھی آتی ہے لیکن ان کے بدن سے جو آتی ہے بیکاز اٹس مکسڈ وتھ سویٹ اینڈ گارلک اینڈ لائک وہ سب کچھ کلوزڈ ہوتا ہے لائک بیکاز دے ویئر لاٹ آف تھک کورنگس. تو اٹس ریئلی ٹیریبل. اس لیے گارلک کو اگر بہت زیادہ کھایا جائے تو باڈی سے بہت زیادہ اسمیل آتی ہے. یہ بتا رہی ہے کہ رات ٹی وی پہ دکھایا گیا ہے کہ اندرون سندھ کتے کا گوشت جو ہے بیچا جا رہا ہے. وہ کہہ رہی ہیں گدھے کا بھی. جب خدا کا خوف نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کریں. اس لیے حل کیا ہے؟ پھر تحقیق ضروری ہے. اور مری ہوئی بھینس کو تو کسی نے منع نہیں کیا. استغفر اللہ استغفر اللہ. اور یہ حرام میں ہے. کہتے اسی طرح بیمار جانوروں کا، مرے ہوئے جانوروں کا، حرام جانوروں کا. استاذہ، یہ جو صبح پینے کی بات ہوئی تھی، اس میں یہ ہے کہ تقریباً جب سے یہ موسم چینج ہوا، تھوڑی ٹھنڈ ہو گئی، تو میں نے یہ ایکسپیرینس کیا گھر میں کہ صبح کے ٹائم گرم پانی میں شہد جو ہے وہ گھر میں سب بچوں کو، اپنے ہسبینڈ کو بھی دیا، خود میں نے اس کے اندر لیموں بھی ڈال لیا. تو اس سے یہ ہے کہ اس موسم میں جتنے فلو اور یہ سب کچھ ہوئے الحمدللہ سب گھر والے ابھی تک بچے ہوئے ہیں. اور ویسے بھی میں نے اسے نوٹ کیا ہے کہ اس سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہماری رگیں اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بالکل کھل گئی ہیں اور فریش ہو گئی ہیں. بالکل. ایک یہ چیز. دوسرا یہ تھا کہ سرکہ کی جو بات ہوئی تھی، اس سے پہلے ایک دفعہ ہم نے اسی طرح سرکہ کے بارے میں پڑھا تھا. تو تب سے جب کھانا بنانے لگتی ہوں میں، تو جب ٹماٹر ڈالتے ہیں تو اس وقت میں 1 چمچ سرکہ ڈال لیتی ہوں. تو اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ٹماٹر بالکل گل جاتے ہیں بالکل صحیح، اور دوسرے یہ کہ وہ سرکہ والی بات بھی پوری ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ. اور اس کا ویسے اوور آل بھی اسٹمک پر اور معدے کی یا پیٹ کی، جیسے بچوں کو کبھی پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں. استاذہ، یہ جو نبیز کا بتایا نا، تو اس میں 3 کھجوریں اگر آدھے کپ پانی میں ڈالیں نا تو بہت ہی اچھا میٹھا اور اچھا بنتا ہے. اور اگر 7 ڈالیں تو پھر آپ 2 گلاس بھی بنا سکتے ہیں اس میں. دوسرا مجھے ہو رہا تھا کہ ناشتے کے لیے جو ڈبل روٹی ہم نے سوچا ہے کہ نہ کی جائے، تو اس میں جو کا دلیا اگر بھون کے رکھ لیں تو اس کو آپ اگر صبح میں ہلکا سا ابالیں گے تو جلدی سے گل جائے گا، اور اس کو دودھ میں ڈال کے آپ پی سکتے ہیں. بہت ہی اچھی غذا ہے. اور اسی طرح یہ شہد اس میں ڈالیں، آپ چینی نہ استعمال کریں، شہد ڈال کے اس دلیے کو پی کے آئیں تو وہ سارا دن آپ کو لگے گا کہ آپ نے فل ڈائٹ لی ہوئی ہے، ساتھ آپ نے نبیز پیا ہوا ہوگا اور کھجور. تو استاذہ، ایک یہ کہ روٹی کے اوپر جیسے سرکہ لگانے کی بات ہوئی تھی، تو بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ ابھی ٹیسٹ اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہوا، تو روٹی کے اوپر شہد بھی لگا سکتے ہیں جیم کی جگہ. آج کل گڑ بھی بہت اچھا ہے. یہ جو ٹینس ہوتے ہیں اور یہ جو
جوسز ملتے ہیں. میرے نیبر میں تھے اور ان کے فادر نے لا کے پورا پیک رکھ دیا تھا, اور وہ بچہ اتنا شدید بیمار ہوا, اور ان کی میڈ نے بتایا کہ اس کو جب گلاس میں ڈالا تو اس میں کیڑے تھے. تو ضرور چیک کر لیں جو بھی جوس پیتا ہے کہ اسے گلاس میں نکالیں کہ نظر ہے اس میں کیا ہے. اور اسی طرح ٹن کے بارے میں آیا تھا کہ ایک اسٹور میں رکھے ہوئے تھے اور وہاں سے ٹن لینے والے بہت بیمار ہو گئے, اور جب سروے کیا گیا تو وہاں چوہے تھے جو اس پہ گند کیا کرتے تھے, اور ڈائریکٹ جب وہ اس سے منہ لگا کے پیتے رہے تو وہ میرا خیال ہے کہ ڈیتھس ہوئی. اور اب اگر ہم جو بھی چیز بازار سے لاتے ہیں اسپیشلی ٹنس میں ہوتی ہیں تو ضرور اسے دھو کے استعمال کریں. ایون فروٹ بھی لائیں, انڈے لائیں, کوئی بھی چیز ہو, سب چیزوں کو دھونا چاہیے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ ٹرک سبزی کے گزرے تو لوگ اس پہ لیٹے ہوتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں, تو اتنی کراہت آتی ہے کہ اب یہی بکے گی, یہی لوگ جا کے تو اس کو کچے کھا لیں گے, پکا لیں گے, نہ دھوئیں گے نہ کچھ. اس سے بیماریاں بہت بڑی ہوئی کیونکہ طہارت اور پاکیزگی اور صفائی کا کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. السلام علیکم استاذہ. ہم لوگ جو تجربہ کر چکے ہیں نا کہ ہمارے گھر میں انگور امرود لگے ہوئے ہیں, تو جو بھی پھل آتا ہے ہم بازار سے جیم نہیں لے کر آتے, ہم گھر میں جیم بناتے ہیں. 20 سال ہو گئے. جوس ہم اس میں نارملی پکاتے ہیں اور جیم بھی سے بنتا ہے, اور جوس بھی وہ ہم گھر میں ہی پیتے رہے ہیں. یہ ساری اسکلز, اس میں بہت بڑا کوئی ٹائم نہیں لگتا. اگر یہ اسکلز آتی ہوں تو ایک طرف کھانا پک رہا ہو, ساتھ آپ اس طرح کا جوس یا جیم یا کچھ بھی بنانا چاہ رہے ہو گھر میں, ساتھ ساتھ بن سکتا ہے. اور جو کا دلیا بھی, حریرہ بھی, اور جو منقع ہے ڈیڈی کہتے تھے بھگو کے اس کا جو گٹلی ہوتی ہے وہ نکال لیں اور کالی مرچ ڈال کے نا وہ کھائیں تو اس سے کھانسی جو ہے نا بالکل وہ بھی بڑی اچھی رہتی ہے. منقع کے حوالے سے بات کرنی تھی کہ منقع کے طب نبوی میں یہ طریقہ لکھا ہے کھانے کا کہ اس کے بیج نکال دینے چاہیے, ورنہ اگر بیج بھی کھائیں تو جتنی طاقت وہ دیتا ہے اتنی واپس ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس کا فائدہ نہیں ہے. تو میں نے کہا منقع کی بات ہوئی ہے تو یہ بات بھی بتا دیں. جزاک اللہ. استاذہ یہ بہت زیادہ سالن وغیرہ جو ہیں یہ معدے کے لیے اور ہماری ہیلتھ کے لیے اچھے نہیں ہیں. جیسے کل بات ہو رہی تھی کہ سعودیہ میں لوگ جو ہیں وہ کھجور وغیرہ کے ساتھ ہی کھا لیتے ہیں. وہاں پہ ایسے ہے کہ ہم لوگ رمضان گزارنے کے لیے گئے تو وہ شام کے وقت جو روزہ کھولتے تھے پنیر, کھجور اور روٹی کا ٹکڑا یہ بانٹتے تھے. آپ یقین کریں اتنا ٹیسٹی لگتا تھا وہ کھانے میں, اور بالکل معدے پہ کسی قسم کا نہ جلن نہ بوجھ. بلکہ جس گاؤں میں ہم بچپن میں تھے وہاں پہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ کبھی سالن ہمارے گھروں میں پکا ہی نہیں, یا لسی سے یا دودھ سے یا دہی سے یا کھجور کے ساتھ یا آم کے ساتھ ہم روٹی کھاتے ہیں. خربوزہ بھی, ہاں جی, خربوزے کے ساتھ بھی. تو ان کی صحتیں اتنی اچھی تھیں. ہمارے معدے جو ہیں یہ مختلف, یہ کھا کھا کے تو اندر ایک عجیب ہم نے وہ فطور سا جسے کہتے ہیں پیدا کر, اور کسی کام کے قابل نہیں تھے. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے نبیز کے بارے میں آیا کہ خشخاش جو ہوتی ہے وہ رات کو اگر بھگو کے رکھتے ہیں اور صبح اس کو گرینڈ کر کے پینے سے نکسیر اگر آتی ہو کسی کی یا شدید گرمی بھی ہو تو اس میں آزمودہ ہے یہ کہ فائدہ دیتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ آلو بخارا جو خشک ہوتا ہے اور املی اور ہڑہڑ جو ہوتی ہے وہ تینوں بھگو کے اگر معدے کا السر ہو تو وہ ہو جاتا ہے, اور چہرے کے فریشنس کے لیے بھی یہ مفید ہے. ایسے طب کے اوپر اور اس طرح کی جو نیچرل فوڈز ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں کو خود بھی پڑھنا چاہیے اور مختلف چیزیں آزمانی چاہیے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. باقی انشاءاللہ کل. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.